اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنی پاک کتاب کے اندر فرماتے ہیں، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یقیناً یہ آیت اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، جو یقیناً اس کائنات کے اندر ایک عظیم شخصیت ہے، ایک انقلابی شخصیت ہے، ایک سوشل ریفارمر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف تمام اہل علم کو ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے بہا کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان سب کتابوں میں اگر ممتاز حیثیت رکھتی ہیں جو یقیناً اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور وہ کتاب قرآن مجید کہلاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خود قرآن تھی، قرآن کے مطابق تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن کا ایک نمونہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ابتدائی یعنی عربی زبان میں ابتدائی دور کے اندر مختلف کتابیں لکھی گئی، جیسے محمد بن یسار کی سیرت الرسول ابن ہشام کے نام سے جو مشہور ہے، وہ کتاب اولین درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد طبقات الکبریٰ محمد بن سعد، یہ طبقات الکبریٰ طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب سیرت پر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور مورخین جیسے طبری، امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، امام ابن خلدون، ان سب نے اپنی تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ جہاں تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خود میں بھی، جو ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فلسفہ نبوت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورا ایک کار وہوار اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے یقیناً اردو یا وہ زبانیں جو ہم جانتے ہیں اس پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جس کا تعارف اور ان کتابوں کے بارے میں ایک مختصر ڈیٹیل ہم اب اس نشست کا حصہ ہے۔ اور سب سے پہلے میری نظر میں جو سب سے پہلی کتاب بہتر کتاب ہے، جو فلسفہ نبوت کو سمجھنے میں ایک حیثیت رکھتی ہے اور اپنے کمال انداز تحریر سے مجھے جو متاثر کیا، وہ یہ کتاب محسن انسانیت ہے۔ ڈاکٹر نعیم صدیقی کی یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، اور دعوت اللہ کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، فلسفہ نبوت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بندہ کسی کتاب کو ریفر کرے ریفرنس کے طور پہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ محسن انسانیت نعیم صدیقی کی کتاب۔ اس کے علاوہ یہ کتاب الرحیق المختوم میرے پاس سندھی میں ہے۔ اصل میں یہ کتاب صفی الرحمن مبارک پوری انڈیا کے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، اس نے لکھی تھی۔ یہ کتاب سیرت میں اولین دنیا میں سب سے پہلی نمبر پہ یہ کتاب آئی تھی، اور آج سے تقریباً 50 سال پہلے، تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہوگا، تب یہ کتاب لکھی تھی۔ انگلش میں بھی اس کتاب کا فیلڈ نیکٹر کے نام سے ترجمہ ہوا، سندھی میں بھی ہے، اردو میں بھی یہ کتاب چھپی ہے۔ اصل میں یہ کتاب عربی میں لکھی تھی۔ یہ کتاب اپنی حیثیت آپ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد علوی کی یہ کتاب انسان کامل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹہ زندگی کا ایک تعارف اور اس کا انداز رہنے کا انداز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک لیونگ اسٹائل کو جو اس کتاب میں انہوں نے
منظم کیا اور اس کو کمپائل کیا. یہ کتاب بھی شائقین سیرت کو ریفر کی جاتی ہے کہ اس کتاب کا بھی اگر ٹائم ملے تو اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کریں. اس کے علاوہ اردو ادب میں سمجھتا ہوں جس نے بنیاد رکھی سیرت پر، اور جو کتاب ہر کتاب سیرت کتب میں اس کا حوالہ ہوتا ہے اور اس کو مصنف ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت دے رہے تھے، اس کو شکل دے رہے تھے، لیکن اللہ پاک کو منظور کچھ اور تھا. وہ مصنف دنیا سے اٹھ گیا، لیکن اس کی جو کوشش اور محنت آج بھی اپنی مثال آپ ہے. یہ کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے. 2 جلدوں میں یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور اردو زبان میں اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں. حالانکہ کچھ اس کتاب کے اندر غلطیاں بھی ہوئی، جس پہ انہی کے مولانا ادریس کاندھلوی نے تنقیدات لکھ کر اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا. اس کے علاوہ جب مولانا علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی تو وہ مکمل نہ کر سکے. اس کے بعد ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی رحم اللہ نے یہ کتاب لکھی. 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے. یہ کتاب بھی اپنی مثال آپ ہے معجزات پر، اور اس کے علاوہ عقائد اسلام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر جو بہتر کتاب لکھی وہی یہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ رحمت للعالمین کے نام سے ایک کتاب اہل حدیث کے عالم نے لکھی. وہ کتاب بھی بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انگلش میں پڑھنا چاہے تو مستشرقین کی کتابوں کو برائے مہربانی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ ان کو ہاتھ نہ دیں. انگلش میں مارٹن لنکس نے ایک کتاب لکھی تھی محمد کے نام سے، اور اس کے علاوہ ایک کتاب جو ہے محمد کے نام سے کیرن آرمسٹرانگ نے بھی لکھی تھی. اس کے علاوہ اردو زبان میں 7 جلدوں میں ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب پیر کرم شاہ ظہری نے لکھی. وہ جو قدیم اور جدید ماخذ علمی جو حوالہ جات ہیں ان کو اکٹھا کر کے لکھا. وہ کتاب بھی ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب ہے. اور اس کے علاوہ النبی خاتم کے نام سے مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ بھی چھوٹی کتاب ہے، تقریباً شاید 150 صفحات پر مشتمل ہوگی، لیکن بہت زبردست ہے. اتنی کمال تحریر سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو بھی عالم ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا داعی ہے، دعوے دار ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو بھی کتاب لکھتا ہے، چاہے میری نظر سے گزری ہو یا نہ گزری ہو، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. میری نظر میں یہ 5-6 کتابیں ایسی تھی جو مشہور ہیں اردو زبان میں اور بہت ہی اعلیٰ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہوں گی جس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، یا میں ہو سکتا ہے کم علمی کی بنیادوں پر ان سے واقف نہ بھی ہو، لیکن جو میں نے کتابیں مطالعہ کی ہیں اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دولت ہمارے سینوں کے اندر تا حیات زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.